الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسائکلوپیڈیا، اس میں زمینی معجزات کا بیان چل رہا ہے، اور آج فرط محبت اور غم فراق میں تنے کا رونا، یعنی کھجور کے درخت کا جو تنا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر منتقل ہو گئے تو وہ تنا رونے لگا، اس سلسلے میں روایات ہیں۔ یہ واقعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک جماعت سے متعدد طریقوں سے مروی ہے، جس سے اس میدان کے شہ سواروں کے نزدیک علم قطعی کا فائدہ ہوتا ہے۔ پہلی حدیث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ طفیل بن ابی بن کعب سے، اور وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ جب مسجد پتوں کی بنی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے کے پاس نماز پڑھتے تھے اور اس تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کی اجازت دیں گے کہ ہم آپ کے لیے ایک ممبر بنائیں جس پر چڑھ کر آپ خطبے کے دن، جمعہ کے دن خطبہ دیا کریں تاکہ لوگوں کو خطبہ سنا سکیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 سیڑھیوں کا ایک ممبر تیار کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ دینے کی جگہ اسے رکھ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جانے کے لیے ظاہر ہوئے تاکہ اس پر چڑھ کر خطبہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے سے آگے بڑھے جس پر ٹیک لگا کر پہلے خطبہ دیا کرتے تھے تو وہ اس قدر زوردار آواز نکالا کہ پھٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تنے کی آواز سنی تو اتر کر آئے اور اس پر اپنا ہاتھ پھیر کر ممبر پر لوٹ گئے۔ جب مسجد منہدم کی گئی یعنی شہید کی گئی تو اس ممبر کو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے لے کر رکھ لیا۔ وہ ممبر بوسیدہ ہونے تک انہی کے پاس رہا اور اسے دیمک چاٹ گیا اور چورا چورا ہو گیا۔ ایسے ہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے، اور ان کی روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر لوٹ گئے۔ اس کے بعد جب نماز پڑھتے تو اسی کے پاس پڑھتے، اور بقیہ روایت پہلے ہی کی طرح ہے۔ اس کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث ابو یعلا موصلی نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دیتے وقت مسجد میں نصب کیے گئے ایک تنے سے اپنی پیٹھ ٹیکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رومی آیا اور عرض کیا کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسی چیز نہ بنائیں جس پر آپ بیٹھیں تو معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 1-2 سیڑھیوں والا ممبر بنایا گیا، اور تیسری سیڑھی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو تنا بیل کی طرح آواز نکالا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم فراق یعنی چھوٹنے کے غم میں زوردار آواز کی وجہ سے لرزنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کر اس کو پکڑ لیا، یہاں تک کہ اس تنے سے آواز آ رہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکڑنے سے وہ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر میں اسے نہیں پکڑتا تو وہ اسی طرح قیامت تک اللہ کے رسول کے غم فراق میں آواز کرتا رہتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسے دفن کر دیا گیا۔ ترمذی نے اسے روایت کر کے کہا کہ یہ حدیث اس طریق سے حسن غریب ہے۔ ابو بکر بزار اپنی مسند میں انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر بنا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر منتقل ہو گئے۔ وہ تنا آپ کے غم فراق میں رونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سینے سے لگا لیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ اسی طرح ابن ماجہ نے اسے مسلم کی شرط کے مطابق روایت کیا ہے۔ امام احمد نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دیتے وقت ایک لکڑی سے اپنی پیٹھ ٹیکتے تھے۔ جب لوگوں کی تعداد بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے ایک ممبر بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خطبہ سنانا چاہتے تھے،
لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 زینے والا یعنی 2 سیڑھیوں والا ممبر بنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی سے ممبر پر منتقل ہو گئے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے لکڑی سے غم میں ڈوبے ہوئے شخص کی طرح رونے کی آواز سنی، پھر وہ آواز نکالتی رہی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کر اسے سینے سے لگا لیا تو وہ پرسکون ہو گئی۔ امام احمد اس روایت کو کرنے میں منفرد ہیں۔ امام بغوی نے اس حدیث کو انس رضی اللہ عنہ سے ذکر کرنے کے بعد یہ زیادہ کیا ہے کہ جب حسن اس حدیث کو انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تو رو پڑتے اور کہتے، اے اللہ کے بندو، اگر لکڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روتی ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مقام ہے، تو پھر تم زیادہ حقدار ہو کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی آرزو کرو۔ اور اسے حافظ ابو نعیم نے ولید بن مسلم سے روایت کیا ہے۔ ابو نعیم انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے کے سہارے خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر منتقل ہو گئے تو تنا رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گلے سے لگا لیا اور فرمایا، اگر میں گلے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ تیسری حدیث، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے کے سہارے خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک انصاری عورت نے جس کا غلام بڑھائی تھا یعنی کارپینٹر تھا، عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک بڑھائی غلام ہے، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنانے کا حکم دوں جس پر چڑھ کر آپ خطبہ دیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غلام بڑھائی نے ممبر بنایا۔ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ دیا تو وہ تنا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے بچے کی آواز میں رونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ذکر و اذکار سے محروم ہو جانے کی وجہ سے رو رہا ہے۔ امام بخاری نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ستون یا کھجور کے تنے کے سہارے خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک انصاری عورت نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے ممبر بنائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم چاہو تو بناؤ۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنایا۔ جمعہ کا دن آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے تو کھجور کا تنا بچے کی آواز میں رونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ تنا اس بچے کی طرح گنگنا کر رو رہا تھا جسے بہلا پھسلا کر خاموش کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ذکر اس کے پاس پڑھے جاتے تھے اس پر رو رہا ہے۔ نیز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ مسجد کی چھت کھجوروں کے تنوں سے بنائی گئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تو ایک تنے پر ٹیک لگاتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوتے تو ہم نے اس تنے سے 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی جو درد زہ سے یعنی بچہ پیدا ہونے کے وقت جو تکلیف سے آواز نکلتی ہے وہ درد زہ سے آواز کرتی ہے، اسی کی طرح آواز سنی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو روایت کرنے میں منفرد ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے وقت مسجد کے ایک ستون سے ٹیک لگاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو وہ ستون اونٹنی کی طرح رونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس کو روایت کرنے میں منفرد ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جابر رضی اللہ عنہ سے ہی ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے وقت مسجد میں کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ اس پر خطبہ دینے لگے۔ اس تنے سے اونٹنی کی طرح آواز آنے لگی جسے اہل مسجد نے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کر اسے سینے سے لگا لیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ چوتھی حدیث، ابن ابی شیبہ ابو حازم سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ سہل بن سعد کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر کس چیز کا تھا۔
انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر بنایا گیا تو تنا رونے لگا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑا تو پرسکون ہو گیا۔ اس حدیث کی اصل صحیحین میں ہے اور اس کی سند بخاری و مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ 5ویں حدیث، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ممبر بننے سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر بن گیا اور آپ اس پر منتقل ہو گئے تو تنے سے آواز آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسے سینے سے لگا لیا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اسے سینے سے نہیں لگاتا تو قیامت تک یہ آواز کرتا رہتا۔ اس کی اسناد مسلم کی شرط کے مطابق اور اصحاب کتب ستہ میں سے صرف ابن ماجہ نے حماد بن سلمہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ 6ٹی حدیث، امام بخاری ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر بن گیا اور آپ اس پر منتقل ہو گئے تو تنا سسک سسک کر رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اس پر اپنا ہاتھ پھیرا، پھر امام بخاری نے ایسے ہی روایت کیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ مسجد میں ایک تنا تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ٹیک لگاتے تھے، یا کسی دوسرے موقع سے لوگوں کو خطاب کرنا ہوتا تو اسی طرح سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے قد کے برابر ایک ممبر بنا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بناؤ۔ لوگوں نے آپ کے لیے 3 سیڑھیوں والا ممبر بنایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خطبہ دینے کے لیے بیٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم فراق میں تنا گائے کی طرح آواز نکالنے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سینے سے لگا لیا اور اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ امام احمد اس کو روایت کرنے میں منفرد ہے۔ 7ویں حدیث، عبد بن حمید ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کھجور کے تنا کے سہارے خطبہ دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کی کثرت ہو گئی ہے اور ان کی خواہش ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوں تو آپ کو دیکھیں، اس لیے اگر آپ ایک ممبر بنا لیتے اور اس پر خطبہ دیتے تو لوگ آپ کو دیکھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لیکن ہمارے لیے یہ ممبر کون بنائے گا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا، میں بناؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بناؤ گے؟ اس نے کہا، ہاں میں بناؤں گا، اور اس نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فلاں۔ آپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا اور واپس ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، ہمارے لیے یہ ممبر کون بنائے گا؟ ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا، میں بناؤں گا۔ آپ نے کہا، تم بناؤ گے؟ اس نے کہا کہ ہاں، اور اس نے بھی انشاءاللہ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا اور اپنی جگہ لوٹ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے یہ ممبر کون بنائے گا؟ ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا، میں بناؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم بناؤ گے؟ اس نے کہا کہ ہاں، اور اس نے بھی انشاءاللہ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بتلایا، فلاں۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا اور واپس ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، یہ 4تھی مرتبہ ہے، میرے لیے یہ ممبر کون بنائے گا؟ ایک چوتھا آدمی کھڑا ہوا اور عرض گزار ہوا، میں یہ ممبر بناؤں گا۔ آپ نے کہا، تم یہ ممبر بناؤ گے؟ اس نے عرض کیا، ہاں انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ابراہیم۔ آپ نے فرمایا، تم ممبر بناؤ۔ جمعہ کا دن آیا تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننے کے لیے مسجد کے آخری حصے تک جمع ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو تنا رونے لگا، جس کی آواز میں نے بھی سنا جبکہ میں مسجد کے آخری حصے میں تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر اسے گلے سے لگائے رکھا یہاں تک کہ وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر لوٹ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد یہ تنا اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں رو رہا تھا
اللہ کی قسم اگر میں اتر کر اسے اپنے گلے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک پرسکون نہیں ہوتا۔ یہ سندن مسلم کی شرط کے مطابق ہے، لیکن اس کے سیاق میں غرابت ہے، واللہ عالم۔ خلاصہ، مذکورہ متعدد طریقوں سے، یعنی اوپر جو جتنی بھی ذکر کی گئی ہیں الگ الگ طریقوں سے جو روایتیں ہیں، یہ وارد شدہ روایات ائمہ فن حدیث کے نزدیک ان واقعات کے وقوع پر قطعیت کا فائدہ دیتی ہیں، اور اسی طرح ان روایات میں رجال کے احوال پر غور و فکر کرنے پر بھی قطعیت کا فائدہ ہوتا ہے، وباللہ المستعان۔ اور امام بیہقی عمر بن سواد سے بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ چیز دی گئی جو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو دی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو مردے کو زندہ کر دینے کا معجزہ دیا گیا تھا، تو امام شافعی نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تنا دیا گیا جس پر ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن جب آپ کے لیے دوسرا ممبر بنایا گیا تو تنا باریک آواز سے رونے لگا، جس کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، لہٰذا وہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے معجزے سے بڑا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت، عشق، اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم تمام کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔